سامنے آئے سب. رکانہ نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے ہو؟ میں ہوں رکانہ، انڈرٹیکر ہوں میں، انڈرٹیکر، اس زمانے کا انڈرٹیکر، کھلی. تو محمد رسول اللہ نے کہا اچھی بات ہے، تم کھلی ہو کہ انڈرٹیکر ہو، جا کے لڑو. تو آپ علیہ السلام کو گرو، طاقت، گھمنڈ نہیں تھا اپنے اوپر. تو آپ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں. تو رکانہ نے کہا کہ لڑو گے نہیں؟ کہا کہ نہیں، نو نیڈ ٹو فائٹ وتھ یو، آئی ایم ناٹ ایبل ٹو فائٹ وتھ یو، میں تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتا بھائی، مجھے کیا ضرورت پڑی اپنے آپ کو ہیرو کہلوانے کی، کرو تم کو جو کرنا. انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، اور تم اپنے آپ کو جو بولتے ہو کہ آئی ایم اے نبی، آئی ایم اے پروفیٹ، آئی ایم اے لاسٹ پروفیٹ، انا خاتم النبیین، دیر ول بی نو پروفیٹ آفٹر می، کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اٹس یور کانسیپٹ، یہ تمہارا دعویٰ ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے، تم جھوٹے ہو. اگر واقعتاً تمہارا اللہ ہے، تم آخری نبی ہو، تو آؤ میدان میں. اب محمد رسول اللہ، اب بات آ گئی اسلام کے آن بان شان کی بات آ گئی. اب یہاں ذاتی بات نہیں. پہلے تو یہ تھا کہ محمد رسول اللہ، اے محمد تمہارے بازوؤں میں طاقت ہے، آؤ مقابلہ کرو. تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ نو نیڈ، ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لڑوں گا، آئی ول ناٹ فائٹ وتھ یو، ہم تم سے نہیں کشتی کرنا چاہتے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ تم نبی کہتے ہو اپنے آپ کو، تمہارا اللہ ہے، تم آخری نبی ہو، اگر تم اس دعوے میں سچ ہو تو تم مجھ سے جیت کر دکھاؤ. اب محمد رسول اللہ نے وہیں پر قدم روک لیا. اب تو اسلام کی، محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کی، اب تو عزت کا مسئلہ ہے، اسلام کی سچائی کا مسئلہ ہے. محمد رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. کیا کیا شرائط ہیں؟ انہوں نے کہا یہ شرط ہے. سارے لوگ چاروں طرف ہے اکھاڑے میں، محمد رسول اللہ سامنے، رکانہ سامنے. رکانہ نے کہا کہ پہلے تم کہ پہلے میں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے تم ہی چلو، تم ہی شروعات کرو. دونوں میدان میں آمنے سامنے آئے، دوڑ کر تیزی کے ساتھ آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ لنگی باندھتے ہیں نا، جب لنگی باندھیں گے تو یہاں اتنا بڑا وہ ہو جاتا ہے، گٹھا سا ہو جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس کے یہاں کمر پر ہاتھ رکھ کر، ایک یہاں ہاتھ رکھا، ایک یہاں ہاتھ رکھا، اسے اٹھا کر کے پٹک دیا نیچے. آرام سے رکھا، زور سے رکھتا تو ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے. اس کے بعد کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا کہ نہیں یہ جادوگر ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیسے داؤں مارا، یہ چیٹنگ ہے ہمارے ساتھ. ہی چیٹڈ وتھ می، ہمارے ساتھ اس نے فراڈ کیا. نہیں، I will not accept you، میں نہیں مانوں گا. اگین ایک مرتبہ اور. محمد رسول اللہ نے کہا ایک مرتبہ اور لے لے بھائی. اپنے آپ کو انڈرٹیکر گمان، اپنی طاقت پر گرو، فخر. نبی پاک علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے دوبارہ چلو. دوبارہ آیا، وہی کود کر مینڈک کے طرح اچھلتا ہوا پوری طاقت کے ساتھ. جب وہ دوڑتا تھا تو یہ دھول مٹی بھی اس کے ساتھ، یعنی اتنی تیزی اس کے ساتھ تھی. ظاہر سی بات ہے پہلوان آدمی تھا، دیسی پہلوان. آج بھی جو ہوتا ہے آپ دیکھیں گے وہ 100 مرتبہ پش اپ اور ڈنڈ بیٹھک یوں ہی لگا لیتے، ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. وقت کا پہلوان تھا وہ، ریسلر تھا اس وقت کا. دوسری مرتبہ پوری طاقت کے ساتھ آیا. آپ علیہ السلام نے اس کو تب بھی موقع نہیں دیا، تب بھی آپ علیہ السلام نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کر، اس نے بھی ڈالا، اس نے اٹھانے کی، اس کو تو پکڑنے ہی نہیں دیا محمد رسول اللہ. پہلے مرتبہ میں 3 سیکنڈ میں اس کو چیت کیا تھا، اس مرتبہ 2 ہی سیکنڈ میں اٹھا کر پھر وہیں پہ پٹک دیا آپ علیہ السلام. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ تب اس کے اندر اندر دل میں بات آتی ہے، اندر اندر اس کا کوئی نہ کوئی شکتی تو ہے محمد رسول اللہ کے اندر. اس کے بعد پھر اپنی بچاؤ کے لیے، اپنی عزت کے لیے، آپ دیکھیں گے کہیں پر کوئی آدمی پٹتا ہے نا تو پٹنے والا زیادہ بولتا ہے، میں تجھے دیکھ لوں گا، دیکھ لینا تجھے.
میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تیرا ناک توڑ دوں گا، تیرا دانت توڑ دوں گا۔ الگ ہوگا کچھ نہیں، کچھ ہی دیر پٹا ہے وہ ابھی پہلے، لیکن اپنی اس کو بڑائی کو بیان کرنے کے لیے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، بھی ابھی تم مجھے تکلیف ہے، درد ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، I will kill you، میں تجھے مار دوں گا جان سے۔ وہاں بولتا ہے، زیادہ بھونکتا ہے تاکہ پریشر رہے لوگوں پر، تو وہی پریشر رکانہ نے کیا کہا، اچھا دیکھ لیا، ابھی تک تو میں مذاق کر رہا تھا، رکانہ نے ابھی تک تو مذاق کر رہا تھا، آؤ اس مرتبہ تیسری بار جب پہنچتا ہے، تیسری بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی طریقے سے اس مرتبہ اور تیزی کے ساتھ گھما کر کے اس کو اٹھا کر پٹک دیتے ہیں نیچے زمین پر۔ تب کہتا ہے کہ انڈرٹیکر، رکانہ کیا حال ہے؟ کھڑا ہوتا ہے وہ، اس کا مزاج بدل جاتا ہے اسی وقت میں، اعتراف کرتا ہے رکانہ کہ محمد اپنے دعوے نبوت میں جھوٹا نہیں ہے، محبت کے ساتھ اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ یہ محمد ابن عبداللہ جو کہتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس میں کوئی شک نہیں ہے دنیا والو، محمد سچ بولتا ہے، محمد جھوٹا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ کہہ کر کچھ دنوں کے بعد وہاں سے جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دل کی کیفیت بدل چکی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کا یہ معاملہ سامنے آیا، آپ علیہ السلام اس کو چاہتے تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر سکتے تھے، اس کو زمین پر دے مارتے، اس کی گردن توڑ سکتے تھے، اس کے پیروں کو توڑ سکتے تھے، لیکن نہیں، محمد رسول اللہ رعایت کرتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے جیسے طائف کے میدان میں خون آپ کے نالین میں جمع ہوا تھا، آپ نے ان خون کو بچا کر رکھا، ایک بھی قطرہ خون آپ نے زمین پر گرنے نہیں دیا تھا، کیونکہ محمد رسول اللہ جانتے تھے اگر ایک قطرہ خون میرا زمین پر گر جائے گا تو اللہ آج بھی ساتوں زمین و آسمان کو توڑ مڑوڑ کر رکھ دے گا۔ اللہ اس دنیا کے نظام کو بچانے کے لیے محمد رسول اللہ نے ایک قطرہ خون نیچے گرنے نہیں دیا، آپ نے نالین میں جمع کر کے رکھا۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ محمد میں انا رب العالمین ہوں، میں کائنات کا رب ہوں، لیکن آپ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنے مشفق، اتنے مکرم، اتنے شفیق، رحمت للعالمین، رب العالمین اللہ نے اپنے لیے کہا، اور محمد رسول اللہ کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کیا کہا؟ رحمت للعالمین۔ یعنی رب کہتا ہے کہ میں پوری جہان کا پالنہار ہوں، میں پالتا ہوں، لیکن اے محمد آپ رحمت للعالمین ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو رحمت ہے، محمد رسول اللہ کی پوری جیونی رحمت ہے، پوری جیونی۔ آج لوگ ہم لوگوں کو بدنام کر دیتے، لوگ پریشان کر دیتے ہم لوگ کہ یہ محمد والے جی، یہ نبی والے ہیں، یہ کلمہ والے، یہ قرآن والے، یہ ٹوپی اور داڑھی والے۔ یاد رکھو، جہاں جہاں یہ ٹوپی اور داڑھی والے رہیں گے وہاں پر اللہ کی رحمت برسے گی، اور اس بارش کے اندر تم کو بھی فائدہ ہوگا۔ جہاں جہاں ٹوپی اور داڑھی والے ہوں گے اس سے انسانیت بنتی ہے، اس سے ظالم کبھی بھی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ انسانیت، محبت، پیار پیدا ہوتا ہے۔ یقین نہ ہو، میں پوری دنیا کی بات نہیں کروں گا، میں بھارت کی بات کروں گا، چونکہ بھارت کے اندر یہ بیماری زیادہ ہے۔ لال بجکر ہے نا اتر پردیش میں، کچھ لوگوں کو ایسا کھڑا کر دیا ہے کہ ایسا ایک ہوا چلا دی کس بارے میں کہ یہ ٹوپی داڑھی والے ہیں، یہ جہاد والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں، یہ تلوار والے ہیں۔ نبی کے پاس 9 تلوار تھی، لیکن آپ کے تلوار میں آج تک کسی بھی آپ کی تلوار میں کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک نہیں لگا۔ 9 تلوار محمد کے پاس تھی، 9 تلوار، لیکن آپ علیہ السلام نے ایک تھپڑ یا ایک قطرہ خون کسی کو نہیں بہایا۔
بلکہ صحابہ کو جنگ کے موقع پر بھی تلقین کرتے تھے کسی کو ہماری طرف سے کوئی کشٹ نہیں ہونا چاہیے، بچے پر، بوڑھے پر اور عورتوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ کے میدان انہی کو مارو جو سامنے مقابلے میں ہے اور جو فوجی بن کر آیا، اور جو عورت اگر آ جائے قبضے میں تو ان کو محفوظ رکھو، ان کو عزت کے ساتھ رکھو۔ بچے پر تلوار مت اٹھاؤ، بوڑھوں پر تلوار مت اٹھاؤ۔ تو کل آج ہی بولتے ہیں کہ 26 جنوری ہم لوگوں نے منایا بھی، ساتھ میں آپ نے اپنے چبوترے پر یہاں پر ترنگا بھی لہرایا۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے ہماری، ہم عاشق رسول محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کی ایک تاریخ ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ بھی تاریخ آپ کو ہم بتائیں، اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا۔ اصل مقصد ان تاریخ سے ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا فائدہ اگر کسی کی تاریخ سے اور کسی کی اتہاس سے ہے تو وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے اور ان کی زندگی سے ہے۔ ہم ان کو جان کر، ان کا تذکرہ کر کے، ان کو مان کر اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پر لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا رائٹر کرسچن گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب میں 100 لوگوں میں پہلے نمبر پر جگہ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مہا پروش ہیں، ان کی زندگی کی 1 یا 2 بات یا 1 سے لے کر 10 تک کچھ خوبیاں ہیں جس پر آدمی عمل کر لے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی سدھر جائے، لیکن فرام دا چائلڈہڈ اینڈ ٹو دا اینڈ دا ہول لائف، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر وفات کے وقت تک اگر کسی کی ساری باتیں مانی جا سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی پہلو پر محمد الرسول اللہ کی اگر ہم زندگی کی کسی بھی حصے پر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ بچپن کی ہو، جوانی کی ہو، جوانی ڈھلنے کی ہو، وفات کے وقت تک، کسی بھی پہلو کو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ جو اسلام کا، مسلمانوں کا، قرآن کا، نبی کا، رسولوں کا جو دشمن ہے، جو اینٹی ہے، کرسچن، اس کا رائٹر کہہ رہا ہے۔ تو زندگی ہو تو ایسی زندگی کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ جنگ بدر میں اخنس ابن شریق وہ ابو جہل کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ ابو جہل ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا جو یہ بھتیجا ہے، یہ تمہارا جو سامنے آخری نبی جو محمد ابن عبداللہ ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ آئی ایم اے پروفیٹ، انا خاتم النبیین، تو کیا یہ محمد سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جہاں کوئی نہیں ہے بتاؤ ذرا تم مجھے۔ اخنس ابن شریق الگ ایک آنت میں، یہ جنگ بدر کا فیلڈ ہے، یہاں پر نہیں، الگ سے کہ یہاں کوئی نہیں ہے تیسرا، میں ہوں اور تم ہو، بتاؤ ذرا ایمانداری سے بتاؤ کہ تم محمد کو کیا سمجھتے ہو؟ What do you think about the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتاؤ ذرا کیا گمان ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے ابو جہل، جو اس امت کا فرعون جس کو کہا گیا، جو اس امت محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن، جانی دشمن، وہ کیا کہتا ہے؟
وہ یہ کہتا ہے دو ٹوک لفظوں میں، کوئی مرچ مسالہ لگا کر نہیں، صاف اور شفاف لفظوں میں وہ کہتا ہے کہ اخنس، میں محمد جھوٹا نہیں ہے، محمد اپنے دعوے میں سچا ہے، محمد جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے کی شکل نہیں ہے، محمد آخری نبی ہے، وہ اللہ کا پیغمبر اور رسول بھی ہے، میرا دل تسلیم کرتا ہے، لیکن اگر میں اس کی مخالفت نہ کروں تو لوگ مجھے بادشاہ اور لوگ مجھے سردار نہیں مانیں گے، اس لیے اپنی انا کو من الناس۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خیارکم احسنکم اخلاقا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my praise, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Vasudeva Sutam Devam Kansachanur Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Guru Maha। ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्र शन्नो भवद्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यशसामास्मगमः दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां वदेत वाचं सत्यपूतां जलम पुबेत। जनाब सदर जलसा, محترم اور معزز ہمارے غیور مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، اپنے گھروں میں پردے میں تشریف فرما ہماری سماج کی ماں اور بہنوں، آپ کے اس گاؤں میں، اس بستی میں میری پہلی بار حاضری ہوئی ہے، اور میری تقریر بھی ہندی اور اردو لینگویج میں ہوگی۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو میری بات سمجھنے میں کچھ دقت اور دشواری بھی ہو، میں کوشش کروں گا کہ آسانی کے ساتھ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس طور پر اور اس انداز میں بات ہوگی کہ انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے لیے ان باتوں کے اندر خود ایک پیغام ہوگا۔ مجھ سے پہلے بہت ہی مشہور و معروف وقتہ اور مقرر آپ کے سامنے دین کی بہت اچھی باتیں بتا کر کے گئے۔ ہم اللہ سے سب سے پہلے یہ دعا کریں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس مجلس کو اور ہماری اس محفل کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں حشر کے میدان میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ساتھیوں اور دوستوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، اس کا تعلق آخری نبی، پوری دنیا کے پوری جگت کے گرو، پورے کائنات کے محسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے۔ آپ کا پروگرام 26 جنوری سن 2022 کا پروگرام تھا، لیکن 12 بجے کے بعد وہ تاریخ بدل گئی ہے، وہ تاریخ 27 جنوری ہو چکی ہے۔ مجھے تو دعوت دی تھی آپ لوگوں نے 26 جنوری کو، اور تقریر کرا رہے ہیں 27 جنوری میں۔